السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جن بچوں نے مجھے وعلیکم السلام، آئی ایم سوری میں نے اس وقت مائک کی سیٹنگ کی وجہ سے پوچھا تھا. سو وعلیکم السلام. ٹوڈے آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دوں. سب سے پہلے ویل اسٹارٹ فرام دا زیروز سو دیٹ آئی کین لیٹ یو نو دیٹ واٹ از سی ایس ایس، واٹ از پی ایم ایس، بیکاز بہت سے بچوں کو سی ایس ایس پی ایم ایس کو لے کر کچھ کنفیوژنس ہیں. میں زیرو سے اسٹارٹ کروں گی تاکہ آپ لوگوں میں سے جو بگنرز ہیں ان کو کوئی ایشو نہ آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ از دس کہ ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، دیر آر لاٹس آف پیپرز. ایف آئی اے کے کچھ پیپرز ہیں، کچھ پیپرز آپ کی 16th گریڈ کے لیے ہیں، 17th گریڈ کے لیے ہیں. آپ ان سب کی تیاری کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں ایک ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ لوگ انگلش پہ ورکنگ کریں. پلس آپ کا جنرل نالج اچھا ہونا چاہیے. آبویسلی آپ ایک گورنمنٹ ہیرارکی کا ایگزام دینے جا رہے ہو تو آپ اس میں یہی دیکھو گے کہ آپ کو چیزیں کلیئرٹی سے پتہ ہوں کہ ہم کس پریسٹیجیس جاب کے لیے ایگزام دینے لگے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کیا تیار کرنا پڑتا ہے. جو اس میں بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے آتی ہے انگلش، دین کمز دا ہسٹری، دین کرنٹ سچویشن آف پاکستان اینڈ کرنٹ اسٹیٹس، دین کمز یور جنرل نالج ان ہسٹری، رائٹ. اب سب سے پہلے سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے، پی ایم ایس کیونکہ بہت نزدیک ہے، کبھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے اناؤنس ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ سبجیکٹ سلیکشن کے اوپر فوکس کریں. ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہم سبجیکٹ کی سلیکشن کی وجہ سے ایشوز میں آ جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو بچے اخبار پڑھتے ہیں ان کے لیے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. ریزن بیہائنڈ کہ آپ لوگوں کو اگر ہسٹریز کے اوپر گرپ ہے، اخبار آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کے لیے میس کام، جرنلزم مشکل بات نہیں ہے، آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہو. سو the dire need of this moment is that you must read newspaper. Along with that you must read history books. ٹھیک ہے. Political and constitutional history by Hamid Khan is one of the masterpiece, I guess. It is really good. اگر آپ وہ ایک بک پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. اس سب کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے جو بہت امپورٹنٹ 3-4 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ڈیلی ہینڈ رائٹنگ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، آپ کو روز لکھنا ہے. پلس آپ لوگوں کی انگریزی اچھی ہونی چاہیے. کبھی کبھار ہم لوگ بولتے بہت اچھا ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے، اور کبھی کبھار ہم لکھتے بہت اچھا ہیں، بولتے اچھا نہیں ہیں. سو ہیئر وی نیڈ اے کمبینیشن، اے کانٹراسٹ دیٹ وی ہیو ٹو رائٹ اینڈ وی ہیو ٹو اسپیک ایز ویل. لیٹ می گیو یو اے ویری گڈ پیس آف ایگزامپل. کبھی کبھار ہم اچھے لسنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ہم اچھا مشورہ نہیں دے سکتے. اور کبھی کبھار ہم اچھے لسنر نہیں ہوتے لیکن ہم مشورہ بہت اچھا دے دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ پیشنس ریکوائرڈ ہے. کسی کی بات سننے کے لیے آپ کو پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے. ہم اتنا وقت نہیں کسی کو بھی دے پاتے کہ ہم کسی کی پوری بات کو کمپلیٹ کر کے اس کو مشورہ دیں. سو دس از دا بیسٹ ایگزامپل سو فار آئی کین جسٹ ٹیل یو کہ آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلانا، کہ پیشنٹ سے کسی کی بات سننا اور مشورہ دینا، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لکھنا اور پڑھنا یہ علیحدہ باتیں ہیں. لکھنے کی فلوئنسی اور ہے، مائنڈ کو دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. Now coming back to your compulsory subjects, let me start from the beginning تاکہ آپ میں سے جو بچے سی ایس ایس پی ایم ایس کو لے کے کنفیوز ہیں کہ کیا ہوتا ہے سی ایس ایس پی ایم ایس، آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، ٹھیک ہے. ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی پیپر کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ 1200 مارکس کے لیے ایگزام دیتے ہیں. پہلے آپ کا ریٹن ایگزام ہوتا ہے، اس کو پاس کرتے ہو تو پھر آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. 600 مارکس کے آپ کے پاس کمپلسری سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کے پاس انگلش ایسے، پریسی کمپوزیشن، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، اسلامیہ، جنرل نالج پی ایم ایس میں آ جاتا ہے. اور سب سے پہلے آپ کو سی ایس ایس کا کلیئر کر دیتی ہوں. کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، انگلش ایسے، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، اسلامیات اور کمپریہینشن، یہ 600 مارکس ہیں. ڈفرینس بٹوین یور انگلش اینڈ یور پریسی مارکس کا ڈفرینس آ جاتا ہے اور کاؤنٹ کا ڈفرینس آ جاتا ہے. پی ایم ایس میں آپ کے پاس جو ایسے ہے وہ 1200 to 1500 ورڈس کا ہے، جبکہ سی ایس ایس میں وہ آپ کے پاس 100 مارک کے لیے 2500 ورڈس کا ہے.
اب دونوں ہی کے آلموسٹ سیم ہے، لیکن صرف ایک فرق ہے کمپلسریز میں کہ اردو آپ کے پاس پی ایم ایس میں کمپلسری ہے، سی ایس ایس میں اردو نہیں ہے. سو یو نیڈ ٹو فوکس دس کہ اگر آپ لوگ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہو تو پی ایم ایس میں بھی ضرور اپیئر ہو. اردو کی تیاری آپ کو ایڈیشنل اس میں کرنی پڑے گی، اور جنرل سائنس انیبلٹی کی جگہ جی کے ہے. بات دونوں میں سیم ہی آ جاتی ہے، جی کے لیے بھی آپ کو کرنٹ افیئر کو تیار کرنا ہے، اور اگر آپ سی ایس ایس میں کر رہے ہو تو دونوں چیزیں سیپریٹلی ہیں. سو آئی تھنک دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اب جو بچے سوچ رہے ہیں دے نیڈ ٹو، شاہ فرمان خان کین یو پلیز لیو دس پیج بیکاز آئی ایم ناٹ ہیئر فار یو پیپل. یہاں جو بچے واقعی کچھ سیکھنے آتے ہیں یا پوچھنے آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. سو پیپل لائک یو کین ناٹ بی ٹالریٹڈ ہیئر. آل رائٹ. اب جو 3-4 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ 2022 میں آپ کو سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہونا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ کمپلسری آپشنس کو سٹارٹ کر دیں. بیکاز ایک چیز میں آپ کو کلیئرٹی سے بتاؤں، جب آپ لوگ چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے جہاں آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس نوٹس ہونے چاہیے، مٹیریل ہونا چاہیے، پھر ہی آپ اس کو لکھو گے اور چیک کرواؤ گے. اگر آپ کے پاس نوٹس اچھے ہیں، آپ نے چیک کروائے ہیں، تو آپ لوگ پھر یہ کر سکتے ہو کہ ٹو بی ریئلی آنیسٹ ود یو پیپل، یہاں پہ سی ایس ایس کے سیشنز کو اگر آپ دیکھو، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گیٹ مٹیریل، یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا ٹاپکس، تو آپ لوگ ضرور کسی اکیڈمی کو جوائن کریں اور آپ اپنی نوٹس کو بنائیں، چیک کروائیں. لیکن اگر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے یا آپ کو آئیڈیا ہے یا آپ خود پڑھ رہے ہو تو آپ کو صرف اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگ یہ دیکھو کہ جو چیزیں آپ لکھ رہے ہو کیا وہ اپ ٹو دا مارک ہیں، کیا وہ ریکوائرڈ ہیں، ان کو ایسے لکھنا ہے. اب کمپلسری سے سٹارٹ کریں. جو بچے بھی 2022 کے لیے سی ایس ایس کی تیاری کریں، وی ہیو اے ویری شارٹ ٹائم پیریڈ. ہمیں بہت کم ٹائم میں سب تیاری کرنی ہے. پہلے چیزوں کو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ان کو میمورائز کرنا ہوگا. تو آپ لوگ کمپلسری سے سٹارٹ کریں، اخبار پڑھنے کی ہیبٹ رکھیں، اور آپ لوگ سبجیکٹ کو ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے سبجیکٹس آپ کو رکھنے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر ایزیلی اس کو سٹارٹ کریں. کووڈ کی وجہ سے دیر ور لاٹس آف ایشوز، بہت آن لائن پرابلم آئی، آن لائن آپ لوگوں کو پڑھنا پڑا، اس میں ایشوز آتے رہے. لیکن اب ایوری تھنگ از الحمد للہ، آئی کی ناٹ سے دیٹ اٹ از کمپلیٹلی سیف، بٹ اگین کافی بہتر ہے سچویشن، کافی حالات بہتر ہیں. ود دا کیئر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیمپس اٹینڈ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. سو آپ کے نیئر بائی جو بھی کیمپس ہو، کوئی اچھی اکیڈمی ہے تو آپ ضرور جوائن کریں. اگر آپ ہم لوگوں کے کیمپس میں آنا چاہتے ہیں تو وی ٹیک اے ویری لٹل سلاٹ. آئی اونلی ٹیک 15 to 20 اسٹوڈنٹس پر سیشن. میں پی ایم ایس کے لیے ٹیسٹ سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہی ہوں، نیا بیچ فار 2021. یو آر مور دین ویلکم. جو بھی آپ لوگوں میں سے ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہے وہ جوائن کر سکتا ہے. دیٹ از آف 2 months. اگر کوئی انشاءاللہ ویری سون آئی ول بی اناؤنسنگ ورکشاپس فار پی ایم ایس. آپ اس کو جی کے کے ریگارڈنگ ہوگی، پولیٹیکل سائنس کے ریگارڈنگ ہوگی، میتھس کام کی ہوگی. آپ لوگ سبجیکٹ کے اکارڈنگلی دیکھ سکتے ہیں اسکیجول، اینڈ یو کین میک دیٹ. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ میں جو کمپلسریز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے جو ہے یو گائز آر پریپیئرڈ، یا آپ نے کووڈ کے اس میں لاک ڈاؤن میں آن لائن سیشنز لیے تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس پوائنٹ پہ ہو کہ آپ ٹیسٹ کے سیریز پہ آ سکتے ہو، تو یو آر مور دین ویلکم. وی آر اسٹارٹنگ وتھ 3 months and 2 months ٹیسٹ سیشن فار سی ایس ایس. موک ایگزامز بھی ہوں گے، لیکن ابھی ہمارا ٹیسٹ سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ اس کو آن لائن بھی کروا سکتے ہیں اور آپ اس کو کیمپس پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں. اب آپ جو بگنرز ہیں اس کے لیے لیٹ می اگین ٹیل دیم، یہاں پہ منیمم گریجویشن از ریکوائرڈ. گریجویشن کے بعد آپ سی ایس ایس کے ایگزامس دے سکتے ہیں. اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، منیمم 50% آپ کا ہونا چاہیے سی گریڈ.
پھر آپ اپیئر ہو سکتے ہو. انگریزی اچھی ہے تو ضرور اپیئر ہوں. آپ کو 4 باتوں کے اوپر دھیان رکھنا ہوگا: ڈیلی ہینڈ رائٹنگ، ڈیلی ریڈنگ، پلس آپ کو نیوز پیپر ریڈنگ کرنی ہوگی. پہلے مشکل لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا سٹیپ جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی پریپریشن کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انگریزی اچھی ہو. آپ نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں بات ہے کہ جی ویکیبلری کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آئی تھنک میننگ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ لوگ لکھ کیا رہے ہیں. obviously if you are reading newspaper, if you are reading books, آپ کے پاس vocabulary ultimately آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں. لیکن اگر آپ پڑھنے کی ہیبٹ ہی نہیں ہے، لکھ ہی نہیں رہے، تو پھر ورڈ کلیکشن کبھی بھی نہیں ہوگی. ورڈ بینک بنانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو مٹیریل مل رہا ہے. لائک وائز آپ کے پاس وہاں پہ مشکل لفظ ہوں گے، ان کا میننگ کریں تو vocabulary آپ کو آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائے گی. ہسٹریز کے لیے ٹریک ٹو پاکستان آئی ہیو ریکمینڈیڈ. حامد خان کی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بائی حامد خان از اے ویری گڈ بک. اگر آپ وہ ایک بھی لے لیتے ہیں تو آپ کے کافی ایشوز وہاں پہ سالو ہو جائیں گے. آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن بھی آ جائے گا، آپ کے پاس پاکستان افیئرز کا بھی آپ کے پاس کنٹینٹ آ جائے گا اور کرنٹ کا بھی آ جائے گا. اخبار پڑھتے ہیں تو کرنٹ افیئرز کرنا کوئی مشکل آپ کے لیے بات نہیں ہوگی. اسٹل دیر آر وسیم ریاض کی بک بھی ہے. پلس آپ لوگ اگر میگزینس کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ لوگ منتھلی میگزین اگر پڑھ لیں تو دیٹ از فائن. وہ بھی ایک اچھی ہیبٹ ہے، آپ کو منتھلی ڈاٹا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اسلامیات کے لیے آئی وڈ سجیسٹ یو، امتیاز شاہد کی بک بہت اچھی ہے. پلس آپ لوگ کچھ ٹاپکس ہیں جو آپ کو تیار کرنے ہوں گے. احادیث کو پڑھنے کے لیے آپ کو یو نیڈ ناٹ اینی اسپیسیفک بکس فار دیٹ. وہ آپ لوگ آپ کے پاس کوئی بک اگر ہے، احادیث کی کوئی کتاب ہے، آپ وہاں سے ریفرنسز کر سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو. اسلامیات کے لیے پرانا ٹپیکل روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، اس کو کرنٹ سینیریو کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہوگا، لنک کرنا ہوگا، وہ ضروری ہے. پلس آپ کے پاس گرامر کے لیے اگین بہت سے بچے گرامر کو لے کر یہ پوچھتے ہیں کہ جی گرامر بہت مشکل ہے، کیسے کریں. آپ لوگ اخبار کے ہی پیس سے پریسی کا مٹیریل لیں، ڈیلی پریسی کریں، وکیبلری وہاں سے کلیکٹ کریں. پلس کوئی بھی آپ کے پاس گریجویشن لیول کی انگلش کی بک ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی بک ہے، ایڈیم فریزز کرنا کوئی بڑی بات نہیں، آپ کسی بھی بک سے کر سکتے ہیں. ایف پی ایس سی کی سائٹ پہ بھی بکس مینشن ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک فالو کر سکتے ہو اور وہاں سے تیار کر سکتے ہو. کمنگ بیک فار ایسے کے لیے آپ کا پیپر پین سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے. پہلے آپ کسی جگہ سے کنٹینٹ پڑھیں، اس مٹیریل کو گیدر کریں اور پھر آپ جو ہے اس کو لکھیں. ایسے کے لیے میں صرف آپ کو ایک بات کہوں گی، کوئی ہوا نہیں ہے. سب لوگ ایسے کو سمجھتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ایکچولی اٹ از ویری ایزی. ہم لوگوں کو کیونکہ لکھنے کی عادت نہیں ہے اس لیے ہمیں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو لکھنے کی ایک ہیبٹ ہو تو ٹرسٹ می ایسے بہت مزے کی چیز ہے. آپ کو ڈاٹا ملتا ہے، آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہو، آپ کے پاس مٹیریل آتا ہے. آپ دیکھو جو بچہ لکھنے کی ہیبٹ رکھتا ہے اس کے لیے ایسے از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. ایسے کے لیے آپ کو کرنٹ سچویشن، کرنٹ پریزنٹ سینیریو میں جو چیزیں ہیں آپ کو ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے. اب آپ دیکھو کووڈ کی سچویشن ہے، اسلاموفوبیا ہے، ایجوکیشن ہے، وومن رائٹس ہیں، اکانومی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اکنامک ایشوز ہیں. یہ سب چیزیں پریزنٹلی چل رہی ہیں تو یہ ایسے کا پارٹ ہوگا. آپ کو ان کو تیار کرنا چاہیے. اس کو پڑھیں، مٹیریل کو گیدر کریں. یو کین ایون ہیو ہینڈ آؤٹس. ان سب کو گیدر کرنے کے بعد اپنی لینگویج میں اس کو لکھیں اینڈ دین گیٹ اٹ چیکڈ بائی سم آف یور ٹیچر. کسی بھی انگلش کے اچھے سے ٹیچر سے چیک کروا لیں تو آپ کے پاس کنٹینٹ چیکڈ ہوگا. وہ آپ کا ریئل ایسٹ ہے جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ وہی چیز آپ نے پورٹرے کرنی ہے. یہاں پہ بکش مٹیریل نہیں ان کو چاہیے. ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی کو پتہ ہے سب ایشوز. واٹ دے آر فائنڈنگ سولوشن سیکرز، کہ ان کو کون اچھا وے بتاتا ہے یا کتنا وہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، یہ وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں آپ میں. تو آپ لوگ لکھیں اور اس کو چیک کروائیں. جی بچے، یو کین ایون یوز کریم داد چغتائی's بک، دیٹ از گڈ. اچھی بک ہے وہ، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ریفرنسز لے سکتے ہیں وہاں سے. دیٹ از ریئلی گڈ. بکس تو آلریڈی مارکیٹ میں بہت سی اویلیبل ہیں. آپ لوگ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے کنٹینٹ کو کون سی کور اپ کر رہی ہے بک. آئی وونٹ ریکمینڈ کہ آپ ایک سبجیکٹ کے لیے 3 4 چیزیں لے لیں. آپ لوگ ایک اچھی بک لیں اور پلیز اس کو ہی تھرلی کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے.
سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس کے لیے آئی وڈ سجیسٹ کہ سب سے پہلے تو آپ کمپلسری پہ ورکنگ کریں. آپشنلس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے, پھر آپ سبجیکٹ ڈیسائیڈ کریں. جن بچوں کو جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے, وائی ناٹ فار اکنامکس, دے کین گو فار دیٹ. مائکرو ہے, مائکرو لیول کی اکنامکس ہے, اٹ از ریئلی گڈ اسکورنگ, آپ اس کو کر سکتے ہو. اکاؤنٹنگ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے, اے سی سی جنہوں نے کیا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. اوکے, لائرز. Yes, lawyers have a best combo for political science and constitutional law. آپ نے constitutional law بھی پڑھا ہوا ہے, political science بھی پڑھا, اور fortunately and unfortunately your Punjabi is good as well, تو آپ کے پاس ایک اچھا combination بن جاتا ہے. If you guys go for political science, then constitutional history, then history of USA اور برٹش ہسٹری, اٹ از گڈ. آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو. پبلک ایڈ کو آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں اس میں. سوشیولوجی از اے گڈ سبجیکٹ, آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو. اگر پنجابی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پلس سوشیولوجی اگر کوئی رکھتا ہے پبلک ایڈ اور پولیٹیکل سائنس, تو وہ آپ کو پی ایم ایس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. زالوجی کے لیے آئی ووڈ اونلی سے دس, آپ لوگ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ سی ایس ایس میں ہم اگر سائنسز رکھتے ہیں تو دیٹ از گڈ. آپ نے اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ ضرور رکھیں, ادروائز اٹس ڈیفیکلٹ. فائلمس پڑھے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے, چیزیں ریوائز کرنی پڑتی ہیں, لیکن اگر آپ کا ماسٹرز اس میں ہے دین گو ہیڈ, پھر آپ کر سکتے ہیں. Zoology is a very good option, but if you have just gone through all the syllabus, آپ نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے, آپ کو انسائکلوپیڈیاز کا تھوڑا بہت نالج ہے, تو گو ہیڈ, ضرور رکھیں. کیمسٹری کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز جو سائنسز رکھنا چاہ رہا ہے, یا ڈاکٹر ہے, ویٹرنری ڈاکٹر ہے, یا ایم بی بی ایس ہے, یا فارماسسٹ ہے, آئی وڈ سجیسٹ یو ناٹ ٹو آپٹ سچ سبجیکٹس بیکاز دے آر ناٹ دیٹ مچ اسکورنگ, رائٹ. آپ کو کیمسٹری آپ نے پڑھی ہوئی ہے, سیمیسٹر وائز کیا ہوا ہے, آرگینک ان آرگینک پارٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں, لیکن اگین اگر آپ کو یاد ہو تو آج میں کسی چیز کا سنتھیسس پوچھوں تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے, آپ لوگ ایسی چیزیں آپٹ کریں جو آپ کے کمپلسریز پہ سپورٹیو ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹو مچ آف دا مٹیریل وڈ بی فرام دیئر, بٹ اسٹل یو کین گیٹ ہیلپ, بیکاز اگر آپ لوگ ایسے سبجیکٹس رکھتے ہو جس میں آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ گورنمنٹ کے ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں, یا آپ پاکستان افیئر یا ہسٹریز والے میں آ رہے ہو, پڑھ رہے ہو, تو اس میں آپ کو ہیلپ مل جائے گی. زولوجی, کیمسٹری, فزکس, یہ ٹپکلی سائنسز سبجیکٹ ہیں جس پہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا, اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے کمپلسریز پہ سپورٹ نہیں کرے گا. سو آلویز آپ سچ اے سبجیکٹ جو آپ کے کمپلسریز پہ آپ کے لیے سپورٹیو ہو. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, آپ کی جو انگلش ایسے ہے اس کے لیے تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ ریڈ نیوز پیپر, اور آپ لوگ اس کو لکھیں, کنٹینٹ کو گیدر کریں اینڈ رائٹ اٹ یور سیلف. دیر از نو گڈ بک فار دس کہ جی آپ کے ایسیز آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے. گرامر کے لیے آپ لوگ گریجویشن کی بھی کوئی بک لے سکتے ہیں, ایکسپلورنگ دا ورلڈ, اور سونیا بخاری کی بک ہے, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. زینب بھائی اب آپ سونیا بخاری کی بک کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ لوگ کوئی بھی مٹیریل, آپ کوئی بھی آپ کے پاس گرامر کی بک ہو, آپ اس کو یوز کریں. پریسی کے لیے آپ اخبار کا پیس یوز کر سکتے ہیں, یو کین ہیو اینی آف دی اسمال آرٹیکلز, اور ان کی پریسی کریں. اور آپ باقی آپ لوگ کوئی بھی, دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, یا میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی اسپیسیفک بک ہے, کوئی بھی بک آپ یوز کر لیں. ہاں, ہسٹریز کے لیے آئی وڈ سجیسٹ یو دیٹ ٹریک ٹو پاکستان ضرور پڑھیں, اور آپ پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بائی حامد خان, دس از اے گڈ بک, آپ اس کو ونس گیو اے ریڈ ٹو اٹ. یہ اچھی بکس ہیں. امتیاز شاہد کی بک اسلامیات کے لیے بہت اچھی ہے, آئی وڈ سجیسٹ یو, وہ آپ ضرور دیکھیں. جرنل سائنس اینڈ ایبلٹی کے لیے مینی آف دا اسٹوڈنٹس سے میاں شفیق کی بک ہے, آپ کر سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ایڈ آن دا مٹیریل, بیکاز ابھی آپ کے جو آنسرز ہیں دے مسٹ بی پالشڈ, مطلب کہ وہ یو نیڈ ناٹ ٹو گیو آل لانگ اسٹوریز, یو جسٹ نیڈ ٹو گائڈ دیم دا رائٹ سچویشن. جو آپ کو پوچھا گیا آپ نے بس اس کا جواب دینا ہے. تو سو ڈو ناٹ ڈریگ دا پوائنٹ, جسٹ میک اٹ لٹل بٹ آف دس کہ جو آپ سے پوچھا گیا بس اس کو ایکسپلین کریں. ڈو ناٹ آپ کو ایک بات پوچھی گئی ہے تو آپ 5 to 8 مارکس کا مٹیریل نہیں اس میں ایڈ اپ کرو گے. اف دے ہیو آسکڈ یو فار 4 مارکس, یو ہیو ٹو رائٹ ان, لائک آپ کو نام پوچھے ہیں یا کسی چیز کی کانسٹیٹیوشن پوچھی ہے یا ایلیمنٹس ہیں, آپ کو انہی کا ہی صرف آنسر کرنا ہے.
تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. میاں شفیع کی بک بھی ٹھیک ہے، اچھی ہے، آپ لوگ کریں، لیکن میرا پوائنٹ اگین یہی ہوگا کہ آپ لوگ کنٹینٹ دیکھیں اور مٹیریل خود ڈھونڈیں اور چیک کروائیں یا کسی سے گائیڈ لائن لیں اور آپ لوگ اس کو خود سے بنائیں. جو آپ کی اپنی ڈھونڈی ہوئی چیز ہے، خود بنائے ہوئے نوٹس ہے، وہ کبھی بھی محنت رائے گا نہیں جاتی، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہی کرے گا. یس، فلاسفی از اے ویری گڈ سبجیکٹ. آپ لوگ رکھیں، اگر آپ کی بیک گراؤنڈ پہلے پڑھا ہوا ہے تو ضرور رکھیں. اٹ از مور اوور لائک سوشیولوجی. اچھا ہے اگر آپ رکھنا چاہیں، اسکورنگ بھی ہے، ضرور رکھیں. ناؤ کمنگ فار دا پیپر ٹیکنیکس، آئی وڈ سجیسٹ یو پلیز جب آپ لوگ لکھتے ہیں پیراگرافنگ، سیکوینسنگ اینڈ کوہیرنس شوڈ بی دیر. اف یو لیک ان سچ تھنگس تو وہاں آپ کا پیپر جو ہے وہ ڈرا بیک دیتا ہے اور اسکور آپ کا کم ہو جاتا ہے. آئی وڈ اگین سے یو، آپ لوگ جب بھی سبجیکٹ سلیکشن کریں تو یہ پلیز ضرور دیکھیں کہ آپ کی ڈگری کس چیز پہ ہے اور آپ لوگ اس کے اکارڈنگلی سبجیکٹ کو ڈیسائیڈ کریں. بالکل آؤٹ آف رجیم نہ جائیں، جو چیز پڑھی نہیں ہے اس کو پلیز مت فالو کریں. ہاں، اگر زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، آپ کی بیک گراؤنڈ پہلے نہیں چیزیں پڑھی ہوئی، تو ان سبجیکٹ پہ فوکس کریں کہ اگر ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہو تو وہ دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہو تاکہ آپ کو ہیلپ مل جائے، سپورٹ مل جائے. ٹھیک ہے. آئی وڈ اگین سے دس، آپ لوگ اگر تھوڑا بہت آپ لوگوں نے مٹیریل تیار کیا ہے تو پلیز پراپر مینجمنٹ کے ساتھ اس کو پڑھیں. آپ لوگ ٹیسٹ سیشن کی طرف آئیں، لرننگ کے بعد امپلیمنٹ کرنا چیزیں بہت ضروری ہے. پیپر پہ اتاریں اور اپنی غلطیاں جو ہیں ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی کے پاس جانے سے پہلے یہاں پہ ٹھیک کروا لیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بولنا بہت اچھا آتا ہے لیکن لکھنے میں غلطیاں کر دیتے ہیں. تو اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو، وعلیکم السلام، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کریکٹ کروا لیں. انگلش کے لیے میں دوبارہ آپ کو یہ بات ریکمینڈ کر دوں کہ یو نیڈ ٹو رائٹ ڈیلی، یو نیڈ ٹو ڈو پریکٹس، یو نیڈ ٹو ڈو ٹرانسلیشن. آپ لوگ ٹرانسلیشن کریں، پریسی کے کچھ رولز ہیں ان کو فالو کریں تو آپ کو پریسی مٹیریل بہت اچھا بن جائے گا اور وہ بھی پریکٹس سے آپ کو آئے گا. If you guys want to join my academy for compulsory and optional subjects, we have designed 3 months program now and you can get admission. I am just taking 10 to 15 students, not more than that. 0321 499 1005 is the number. آپ لوگ ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایدر یو وانٹ دیٹ آن لائن اور یو وانٹ دیٹ کیمپس، دونوں ہو رہے ہیں، آپ اس میں بھی کر سکتے ہو. 2 months کا بھی ہے، 3 months کا بھی ہے. ہم لوگوں نے پراپر ڈیزائن کیا ہے پلان جس پہ ایم سی کیوز بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سالو کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو پیپر میں مسئلہ نہ ہو. اگر آپ لوگ ایسے کی کلاسز کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ٹیکنگ 15 days سیشن، آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں، ناٹ مور دین دیٹ. اس کے بعد آپ کی میرے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پہ رہے گی اور آپ لوگوں کا مٹیریل جو ہے وہ میں چیک کر کے واپس کر دوں گی جو کہ مجھ سے سیشن لیں گے. ادروائز اگر آپ لوگ ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو 2 to 3 ٹیچرز، 2 to 3 CSPs جو انگلش ایسے بھی کروا رہے ہیں، آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہسٹریز کے لیے آئی وڈ سجیسٹ پاکستان اینڈ انڈیا ہسٹری از ویری لینتھی. انڈو پاک ہسٹری لینتھی ہے، بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. اگر آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے یا ماسٹرس کیا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، رکھ لیں. ادروائز ہسٹری آف USA اور برٹش ہسٹری از ریئلی گڈ، وہ آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کے یہاں پہ کوئی بھی کویشچنز ہوں جن کے میں نے ابھی تک آنسر نہیں کیے تو جب میں یہ لائیو سیشن ختم کروں گی تو آئی ول آنسر دیم. آپ کے پاس اگر کوئی یو وانٹ می ٹو چیک اینی آف دا پیپرز کوئی ایسا ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. آئی ہیو میڈ اے گروپ ایز ویل جہاں پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو چیز جو ہے وہ شیئر کر دی جائے. آپ لوگ کر سکتے ہیں بٹ پلیز میک شیور. آپ لوگوں میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جسٹ اریٹیٹ کرنے کے لیے اس گروپ میں ایڈ اپ ہوتے ہیں یا ہمیں پرسنلی میسیجز کرتے ہیں. وی بلاک دیم اینڈ دیٹ از FIA رجسٹرڈ، سو پلیز ڈونٹ بادر فار دس، نہ تنگ کیا کریں. بچے ہماری جو فی اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے، جو 3 months کا آپ کا سیشن ہے فار CSS دیٹ از آف 55,000 اور 3 months کے لیے کمپلسری اینڈ آپشنل بوتھ
آن لائن اگر آپ کر رہے ہو تو سیم. اگر ٹیسٹ سیشن آپ نے کرنا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے, 3 months کا بھی ہے اور 2 months کا بھی ہے. یو کین کوآرڈینیٹ ایٹ اکیڈمیز نمبر اینڈ یو کین آسک دیم. آئی اگین ریپیٹ دا نمبر, دیٹ از 0321499105. یو کین کوآرڈینیٹ ود دیٹ. اور ہمارا 3 دن بعد جو ہے وہ ایک نیا سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ اس میں اونلی 10 to 15 اسٹوڈنٹس ول بی دیئر. آپ لوگ اس میں اکیڈمی کے نمبر پہ کوآرڈینیٹ کر لیں. ہسٹریز کے ریگارڈنگ آئی ہیو کلیئر دیٹ. اگر تو آپ نے پہلے انڈو پاکستان انڈیا کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے تو ضرور رکھیں. لیکن اگر آپ نے نہیں پہلے ہسٹریز پڑھی ہوئی یا پاکستان افیئر کبھی نہیں زحمت کی پڑھنے کی, تو پھر پلیز انڈیا پاکستان کی ہسٹری مت رکھیں. دیٹ از ویری لینتھی. آپ لوگ پھر برٹش ہسٹری یا پھر ہسٹری آف USA کی طرف جائیں, بیکاز دے بوتھ ہیلپ. پیپر میں کرنٹ افیئر پہ بھی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کے پاس اگر کوئی بھی کویشچن ہے, یو وانٹ ٹو آسک, یو آر مور دین ویلکم. آپ ادھر پوچھ سکتے ہیں, آئی ول ریپلائی دیٹ. لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ناؤ دا ٹائم از ویری کیلکولیٹڈ. جسٹ اسٹارٹ میکنگ یور نوٹس اینڈ دین گو تھرو اٹ. آپ کے پاس پھر بھی ابھی 1 مہینہ ہے. آپ لوگ چیزیں پڑھیں اور جسٹ اسٹارٹ ود writing stuff so that you can get yourself corrected, because بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیپر پہ لکھنے سے ہی کریکٹ ہوتی ہیں. I wish each and every aspirant good luck. I hope ایک اور چھوٹی سی اناؤنسمنٹ جو مجھے کرنی تھی, I am planning for a quiz. ہم لوگ ایک آپ لوگ you are more than welcome. اگر میرے پاس جو ہے I can only take 50 essays. جو ان میں سے سب سے اچھا ایسے ہوگا, آئی ووڈ بی پبلشنگ دیٹ ان آر میگزین. آپ لوگ اپنے ایسیز ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. پلس اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیٹیو نالج ہے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ میگزین کے پوائنٹ آف ویو سے چاہتے ہیں کہ میگزین میں آئے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ود یور نیم اور یور پکچر. آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہماری میگزین میں جائے تو آپ اس پہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. فار شیور آئی ول سی دا کنٹینٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ود یور نیم ول ٹیگ دیئر. آپ ہمارے میگزین میں ایڈ اپ کرا سکتے ہیں مٹیریل. اینڈ دوز ہو ہیو آسکڈ می فار کنسیشن, یا جو بچے مجھ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں کنسیشن دے دیں, آئی تھنک باقی سب اکیڈمیز سے اگر آپ ریلیٹ کریں تو ہماری فی بہت کم ہے. اسٹل اگر کوئی بچہ صرف پیسوں کی وجہ سے ایشو میں ہے تو آپ لوگ آج کے دن کے لیے رائٹ آفٹر دس ٹائم 3 hours کے لیے جو ہے آئی ہیو ڈیسائیڈڈ دس کہ آپ لوگ میں 20 بچوں کا ٹیسٹ کنڈکٹ کروں گی انگلش سے ریگارڈنگ. اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ لوگ وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں ود 50% مارکس, 50%, آئی تھنک یہ بہت کم اس پہ میں نے رکھا ہے, تو میں آپ کی فی جو ہے وہ آئی ول ریڈیوس اٹ, بیکاز جو آپ کا 55,000 والا پیکیج ہے آئی ول میک اٹ 25,000 جسٹ فار دوز جن کو ایشوز آ رہے ہیں. ادروائز یہ میرا کوئی بزنس وینچر نہیں ہے. ہم بہت کم بچوں کو تیاری کرواتے ہیں, اس لیے جن بچوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں فی کے ایشوز آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے 3 hours آپ کے پاس ہیں, آپ اس کو رجسٹر کروا لیں. اگر بچے جو ہیں وہ 50% مارکس اس میں لے لیتے ہیں, دس از اے ویری اسمال ٹیسٹ, 100 mark کا ٹیسٹ ہوگا. اگر آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہو 50% مارکس کے ساتھ تو آئی ول میک اٹ 25,000 اینڈ اٹ از جسٹ فار 3 hours. آپ لوگوں میں سے جو رجسٹر ہونا چاہتا ہے وہ 0321499105 پر رجسٹر ہو جائے. ٹیسٹ از اباؤٹ, اس میں آپ کے بہت ڈفیکلٹ نہیں ہے, ویری جنرل, ویری جنرلائزڈ. ایک ایسے ہوگا, ایک پریسی ہے, اور اٹ از جسٹ ٹو چیک کہ آپ لوگ کا کیلیبر ہے بھی یا نہیں, مطلب کہ آپ لوگ اس پوائنٹ پہ ہو کیا آپ تیاری کروانے لگے ہم آپ کو آپ لوگوں کی انگریزی بہتر ہے. اتنی بہتر سے میرا مطلب صرف یہ ہے کہ کیا آتی ہے انگریزی, کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ لکھتے ہی یو نیڈ ٹو فوکس فار 5 to 8 months, لیکن اگر آپ لوگوں کا لیول جو ہے وہ ابھی اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سال سوا سال کی پریپریشن کی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم لوگ پھر اس پہ آپ کو پراپرلی فیئر انف ہو کے گائڈ کر دیتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو فوکس فار دس, کہ آپ لوگ 8 to 9 months تیاری کرو. سو دس ٹیسٹ از ویری ایزی, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. یہ کوئی آپ کی
یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے obviously you guys are here to learn, تو ہم لوگ صرف آپ کے اس پوائنٹ سے چیک کریں گے کہ آپ کی انگریزی اس لیول کی ہے کہ ہم آپ محنت کریں تو کوئی فروٹفل ریزلٹس ہمیں مل سکتے ہیں. کیونکہ ہم آلریڈی 15-20 بچے لیتے ہیں تو ہم بہت زیادہ جو اس بات پہ نہیں کر سکتا یا اس کو ٹائم چاہیے تو یہ سال اس کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوگا, وہ نیکسٹ ایئر ریپیئر ہو. So you can register yourself. It's again, I'm repeating the number. It's 0321499105. I wish each and every aspirant good luck. If you want to know anything regarding your CSS essay or regarding test session or sessions, you can coordinate, you can ask from academy. اگر آپ لوگ پیپر چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اٹس دا سیم پروسیجر, آپ ہم لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. فور شیور آئی ول چیک دیٹ اینڈ آئی ول ریٹرن یو. آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو, یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. تھینک یو سو مچ.